حامدا ومصليا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع کھانے پینے اور سونے کے آداب ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ کھانا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم کھاتے ہیں، ہمارے وجود میں قوت آتی ہے، ہم اللہ کی بندگی اور عبادت کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے وجود میں قوت نہ ہو تو پھر یہ نظام زندگی جو ہے نا وہ درم برم ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ انسان کو اس کے ذریعے غذا ملتی ہے، قوت ملتی ہے، چلنے پھرنے کے اندر توانائی ملتی ہے۔ اب کھانے کے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں۔ انسان جب زندگی اصولوں کے مطابق گزارتا ہے تو پھر وہ خود بھی ٹھیک رہتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے معاشرہ بھی خوبصورت تشکیل پاتا ہے۔ اور اگر وہ اصولوں پہ عمل نہ کرے وہ خود بھی جو نا وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس سے پھر نظام بھی درم برم ہو جاتا ہے۔ اب کچھ کھانے کے آداب ہیں کہ جن آداب کو مد نظر رکھنا یہ انسان کی زندگی کے لیے از حد ضروری ہے۔ بعض صورتوں میں جو کھانا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت کھائیں گے کھانا تو اللہ ثواب دے گا، نہ کھائیں گے تو سزا ملے گی۔ ایسی صورتحال میں کہ جب انسان کو یقین ہو کہ میں نے کھانا نہ کھایا تو میری موت واقع ہو جائے گی، اس صورت کے اندر کھانا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ کھائے گا تو اسے قوت ملے گی تو اس کا جو نظام ہے وہ خوبصورتی سے بھی چل سکتا ہے۔ اور اسی طرح حالت اضطرار میں، حالت اضطرار کہتے ہیں ایسی صورتحال کہ جب حلال میسر نہ ہو، ایسی جگہ پہ انسان چلا گیا یا پھر ایسے حالات خدا نخواستہ بن گئے، حلال میسر نہیں ہے، حرام پاس ہے، اور پھر انسان اگر حرام نہ کھائے گا تو بندہ نہ کھانے کی وجہ سے موت کی وادی میں چلا جائے گا۔ اس صورت کے اندر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے بقدر ضرورت۔ بندہ ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ حرام بھی کھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح انسان ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں پانی کا انتظام نہیں، وہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا یہاں حلق میں اٹک گیا، پانی قریب نہیں ہے، شراب اس کے پاس ہے، اب جان بچانا فرض ہے، جان بڑی قیمتی ہے، یہ اللہ کی دی امانت ہے۔ اگر اس کے پاس شراب ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ شراب کا گھونٹ بھی لے سکتا ہے تاکہ وہ اپنی جان کو بچا سکے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں بطور دعا شراب پینا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ پرانی کھانسی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے معذاللہ شراب پی لیتے ہیں، کچھ لوگ گلے کو بہتر کرنے کے لیے شراب پی لیتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر بالکل بھی اس کی بات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ شراب کا گھونٹ پیے گا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے کہ تو نے شریعت کی حد کو کیوں توڑا ہے۔ اس وجہ سے شریعت مطہرہ کی حدیں، ان حدوں کو جو توڑے گا وہ اللہ رسول کی بارگاہ کا مجرم بنے گا۔ بطور دعا شراب استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا اگر بھوک شدید لگی ہو، نہ کھانے سے مر جانے کا اندیشہ ہو، کھانا کھانا اس وقت فرض ہے، اور بھوک سے کم کھانا کھانا یہ بہتر ہے، اور اگر کوئی بھوک سے زیادہ کھانا کھائے تو یہ مباح ہے۔ اتنا زیادہ کھانا نہ کھائے کہ جس سے پیٹ کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو، اگر اتنا زیادہ کھانا کھائے گا تو پھر یہ بھی گناہ ہے۔ اور اصولی طور پہ یہ بات یاد رکھیں، ماہرین کہتے ہیں کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک جو حصہ ہے اس حصے، ایک حصے کو کھانے کے لیے رکھیں، ایک حصے کو پانی کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھیں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، ہم کہتے ہیں کھانے کی جگہ پہ بھی کھانا، پانی کی جگہ پہ بھی کھانا، سانس کی جگہ پہ بھی کھانا، اس لیے کہ سادہ کی وسائل آئے دے پاوے نہ آئے۔ آج کل ہمارا تو رویہ یہ بن چکا ہے اور یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ کھانا کھانا جب آپ چاہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، لیکن ہاتھ کو خشک نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد جب آپ ہاتھ دھوئیں تو پھر آپ ہاتھوں کو خشک کر لیں تاکہ جو تری وغیرہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ رہ گئی ہے وہ تری وغیرہ اتر جائے۔ جب ہاتھ آپ نے دھونے ہیں تو خیال رکھیں ہاتھوں کو یوں آپ گھٹنوں سمیت دھوئیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ انگلیاں دھو لیتے ہیں یا ایک ہاتھ کو دھو لیتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سمیت دھوئیں تو پھر سنت ادا ہوگی۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ اور اگر کھانا کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ شریف پڑھنا ابتدا میں بھول گئے، جب یاد آئے بسم اللہ شریف یوں پڑھ لیں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اور بسم اللہ شریف بلند آواز سے پڑھیں، اس لیے کہ
کہ جس بندے کو یاد نہیں ہے آپ کی وجہ سے اسے بھی بسم اللہ شریف یاد آ جائے۔ روٹی جب آپ کھانا شروع کر دیں تو روٹی کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، اس لیے کہ روٹی کے اوپر آپ اگر کوئی چیز رکھیں گے تو یہ علماء فرماتے ہیں اچھا نہیں ہے۔ سالن کی پلیٹ ہو یا نمک دانی ہو یا کوئی اور چیز ہو، روٹی کے اوپر نہ رکھنا بہتر ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ٹیک لگا کر کھانا کھانا اور ننگے سر کھانا کھانا یہ خلاف ادب ہے۔ جب آپ نے کھانا کھانا ہو ٹیک نہ لگائیں اور سر کو ڈھانپ لیں، ٹوپی کا استعمال کریں تو یہ ادب ہے۔ اور بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کر ایک ہاتھ سے کھانا بھی منع ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے جب روٹی کھاتے ہیں تو اس کے کنارے توڑ دیتے ہیں اور اندر اندر سے کھا لیتے ہیں، یہ ایسا بھی منع ہے۔ ہاں اگر کنارے کچے ہوں تو اس صورت میں اتارنے کی اجازت ہے، لیکن عادت اپنے آپ کو ڈال لینا کہ کنارے اتار کر اندر کی روٹی کھانی ہے تو اس کو بھی علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ کھانا کھاتے وقت بولنا چاہیے، بالکل خاموشی سے کھانا کھانا مجوسیوں کا طریقہ ہے، لیکن بیہودہ باتیں نہ ہوں، ایسی باتیں ہوں جو دین سے تعلق رکھتی ہوں، شریعت سے تعلق رکھتی ہوں۔ دینی گفتگو کھانے کے دوران کرنا بہتر ہے۔ اور کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے، انتہا بھی نمک پہ کی جائے۔ علماء فرماتے ہیں جو کھانے کی ابتدا اور انتہا نمک پہ کرتا ہے اللہ اس بندے کو 70 بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اس لیے یہ برکت ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کھانا کھا رہے ہوں کو باہر سے بندہ آ جائے، ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے آنے والے کو کھانے کی دعوت دے جاتے ہیں، جب دعوت دیتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے پڑھو بسم اللہ، تو علماء فرماتے ہیں یہ موقع محل بسم اللہ شریف کا ہے ہی نہیں، کیا وہ بدگمانی کر رہا ہے یا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ایسے کھانا شروع کر دیا؟ یہ بسم اللہ شریف کا موقع محل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ موقع ہے دعا دینے کا، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو اور دے، آپ کھائیں کھانا۔ اب اس طرح کے جملے دعائیہ بولنے چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے پڑھو بسم اللہ، یہ اچھا رواج نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب آپ جا رہے ہوں خدا نخواستہ کچھ روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہو اس کو اٹھا لینا چاہیے اور اسے ادب والی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر گندگی کی جگہ پہ مثال نالی وغیرہ کے اندر اگر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہو تو اس کو وہاں سے نکالنا آپ پہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر گوشت پک رہا تھا، گوشت سڑ گیا، سڑے گوشت کا استعمال کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، وہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ کسی کے باغ میں گئے، امرود کا باغ تھا، مینگو کا باغ تھا، یا ہمارے جو نا وہ دیہات کے اندر اکثر طور پہ گوبھی لگی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو نا وہ ٹینڈے لگے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ٹماٹر لگے ہوتے ہیں اور لیمو لگے ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں محلوں کے اندر تھوڑا سا بھی سائڈ پہ ہو جائیں تو جو کھیت ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں سے بلا اجازت یہ چیزیں لے آتے ہیں۔ یاد رکھیں وہاں سے مالک کی اجازت کے بغیر ان چیزوں کو لینا حرام ہے۔ حالات اتنے بگڑ گئے، اگر کوئی گنے جا رہے ہوں کسی گاڑی کے اوپر، ٹرالی ٹریکٹر کے اوپر ہوں یا بیل گاڑی کے اوپر ہوں، تو پیچھے ہمارے لوگ اس کو چمٹ جاتے ہیں اور کھینچ لیتے ہیں اور کھینچ کر اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو کھانا معذلہ اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ مالک کی مرضی کے علاوہ ان پھلوں کو توڑنا یا ان میں سے کوئی فروٹ اگر ہو وہ لے کے آنا شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر اس بندے کو یہ ہو کہ مالک اگر میں اس کی اجازت کے بغیر لے بھی آیا تو وہ ناراض نہیں ہوگا تو بھی لانا جائز ہے، اگر یقین ہو میں لے آیا تو وہ ناراض ہو جائے گا پھر لے کے آنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ سونے کے آداب ہے، بیٹھنے کے آداب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھاتے تو حضور اس کے بعد پھر چونکڑی لگا کے بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سائے میں بیٹھے ہو تو ارشاد میں سایہ سمٹ جائے، تم کچھ دھوپ میں ہو کچھ سائے میں ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ کچھ دھوپ اور کچھ سائے کے اندر بیٹھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو بندہ الٹا لیٹا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح لیٹنا جہنمیوں کا لیٹنا ہے، نبی علیہ السلام نے اس طرح لیٹنے سے منع کیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں یوں فرمایا اللہ اس طرح لیٹنے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور چوتھی حدیث پاک یہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد میں جب کوئی بندہ کسی جگہ پر ٹھہرا ہو تو ارشاد فرمایا وہاں سے جب اٹھتا ہے تو اٹھتے وقت
ارشاد فرمایا وہ 3 بار یہ جملے کہہ لے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ کون سے جملے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ جملے 3 بار کہہ دے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز عصر کے بعد سوتا ہے، فرمایا جو بندہ نماز عصر کے بعد سو گیا اس کی عقل جاتی رہی، وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اور پھر جو بندہ دن کے ابتدائی حصے میں سو جائے، ہمارے ہاں لوگ نماز فجر پڑھتے ہیں فوراً سو جاتے ہیں، اور یہ منع ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا بیٹی یہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، اس وقت آرام نہ کیا کرو، ہاں سورج نکلنے کے بعد آرام کر سکتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے سونا بھی مکروہ ہے، اسی طرح نماز عصر کے بعد بھی سونا مکروہ ہے، اور نماز مغرب کے بعد بھی سونا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دیکھنے کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ مسائل ہیں، وہ بھی سماعت کر لیں۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اگر اچانک نظر کسی عورت پہ پڑ جائے تو اس کی معافی ہے، دوبارہ اگر کوئی نظر ڈالے گا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے، اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اس کو دیکھتا ہے، یعنی اس کو دیکھنا شیطانی کام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، بڑی خوبصورت حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، ابو امامہ اس کی راوی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدثه الله عبادة يجد حلاوته او كما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی عورت کو ایک نظر دیکھے فوراً نظر کو نیچا کر لے یا آنکھ بند کر لے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس عبادت کی مٹھاس وہ دل میں محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر، تو یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے کہ کسی عورت کو دیکھ کر فوراً نظر کو ہٹا لینا، اللہ اس کے نتیجے میں تمہیں اور عبادت کی توفیق عطا کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی آقا اس سے پردہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الحم و الموت، یعنی دیور تو موت ہے، یعنی اس سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کو دیکھے کسی نے گھٹنا کھولا ہے، اس سے منع کرے کہ یہ گھٹنا کھولنا حرام ہے، اور اگر دیکھے ران کھولی ہے تو سختی سے منع کرے، اور اگر شرمگاہ کو ننگا کرے گا تو اس بندے کو سزا دی جائے گی۔ عورت کا عورت کو دیکھنے کا وہی حکم ہے، یعنی ایک عورت کا دوسری عورت کو دیکھنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کو دیکھنے کا حکم ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے، عورت یعنی مرد مرد کو نہیں دیکھ سکتا، ناف سے لے کر گھٹنے تک ستر عورت ہے، یوں ہی عورت بھی عورت کو ناف سے لے کر گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہ اس صورت میں جب شہوت کا اندیشہ نہ ہو، اگر شہوت کا اندیشہ ہو تو باقی مقامات کو دیکھنا بھی منع ہے۔ مرد کا اجنبی عورت کی جانب نظر کرنے کا حکم یہ ہے کہ مرد اجنبی عورت کی جانب نہیں دیکھے گا۔ اور پھر بگڑے اس وقت کے حالات اس قدر سخت ہیں کہ علماء، ہمارے جو متقدمین علماء تھے انہوں نے عورت کے چہرے کا استثناء کیا تھا، دیکھ سکتا ہے، لیکن اس وقت علماء فرماتے ہیں جیسا کہ صاحب بہار شریعت نے بھی لکھا ہے کہ فتنے کا دور ہے، عورت اپنے چہرے کا بھی اجنبی مرد سے پردہ کرے گی، چہرہ بھی چھپائے گی۔ اور اسی طرح عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنے کا وہ حکم ہے جو مرد کا مرد کی جانب نظر کرنے کا حکم ہے، اگر شہوت کا اندیشہ نہ ہو تو پھر دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو عورت اس کے محرم میں ہو، مثال کے طور پر جو عورت محرم ہے، محرم عورت کے سر، سینہ، پنڈلی، بازو، کلائی، گردن، قدم، ان کی جانب بندہ نظر کر سکتا ہے، اور جبکہ شہوت کا دونوں کو اندیشہ نہ ہو۔ اور اسی طرح اجنبی عورت کو بندہ تب دیکھ سکتا ہے ایک نظر جب نکاح کا ارادہ رکھتا ہو، اگر نکاح کا ارادہ نہیں تو اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، خدا نہ خواستہ عورت بیمار ہو گئی، اب وہ چاہتی ہے کہ میں ایسے حصہ دکھانا ہے کہ جس حصے کی جانب نظر کرنا جائز نہیں ہے، طبیب اور ڈاکٹر
عورت کے ایسے حصے کی جانب مجبوری کے وقت نظر کر سکتا ہے کہ جس حصے کی جانب دیکھنا عام حالات میں جائز نہیں ہوتا. بعض اوقات خدا نہ خواستہ عورت کو پیٹ میں ورم ہو جائے تو پھر ٹٹول کے دیکھنا پڑتا ہے کس جگہ میں ورم ہے, اور اس میں تو بہتر صورت یہ ہے عورت کسی لیڈی عورت کو چیک اپ کروائے. لیکن اگر لیڈی عورت نہ ہو, مرد کسی طبیب کو ڈاکٹر کو چیک کروانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس صورت میں بقدر ضرورت اتنے حصے کی جانب ڈاکٹر نظر کر سکتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جس عضو کی جانب نظر کرنا ناجائز ہے, اگر وہ حصہ جسم سے الگ ہو جائے تو بھی اس کی جانب نظر کرنا ناجائز ہے. مثال کے طور پر عورت کے بال یہ بھی چھپانا ضروری ہے. اگر عورت اپنے بالوں کو کنگھی کے دوران جو نا کچھ اتر جاتے ہیں اس کو محفوظ کرنا ضروری ہے. اور کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی عورتیں ہیں جو بالوں کو بیچ دیتی ہے. حرام ہے عورت کے لیے بالوں کو بیچنا, اس کی کمائی بھی حرام ہے, جو لیتا ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں ایسے حالات میں کہ عورتیں اور مرد, عورت اپنے بالوں کو بیچتی ہے, مرد باہر پھیری کے لیے آتا ہے, وہ بالوں کو خریدنے کے چکروں میں ہوتا ہے. حرام ہے بیچنا بھی, اس کو خریدنا بھی. اور اسی طرح زیر ناف جو بال ہیں ان کو دیکھنا ناجائز ہے, جب جسم سے الگ ہو جائیں تو بھی دیکھنا ناجائز ہے. اس لیے صاحب بار شریعت نے لکھا ہے ہمارے غسل خانوں کے اندر جب منہ زیر ناف مونڈے جاتے ہیں تو وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں, ان کو وہاں سے الگ کرنا, سائڈ پہ کرنا یا جو نا وہ باسکٹ میں ڈالنا یہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر وہ وجود سے الگ بھی ہو جائیں تو بھی ان پر نظر کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری احکام تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, اس لیے ان کا جاننا از حد ضروری ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آداب کو سیکھ کر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.